ہیں تو پھر آپ کے ساتھ آپ یہ سمجھیں گے کہ یہ پکے تھکے مسلمان ہیں، پہلی صفوں میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ جب کوئی مشکل یا کوئی پریشانی پیش آئے تو یہ سیدھا یہود و نصارہ کے پاس جاتے ہیں، مشرکوں کے پاس جاتے ہیں کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، تو ہم تو ان کے ساتھ ہے اس وجہ سے کہ ان کی جو خبریں ہیں وہ لے کر کے آپ کے پاس ہے، یعنی وہاں سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، یہاں سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کی سخت مذمت بیان کی اور فرمایا کہ یہ لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اس سے پیچھے آپ نے یہود و نصارہ کی مذمت سنی، مذمت سننے کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے اس چیز کو بیان کیا کہ آپ لوگ پیغمبر علیہ السلام کی جو سیرت ہے اس کو پکڑو، اس کے ساتھ مضبوطی سے لگ جاؤ، تھام لو اسے، یہی تمہارے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے، یہی تمہارے لیے کامیابی کا راستہ ہے۔ یا کہ یہود و نصارہ کی جو طریقہ کار ہے ان کو اختیار نہ کرو، اس چیز کی مذمت بیان فرمائی۔ اب یہاں پر بھی اللہ رب العالمین یہی بیان فرما رہا ہے کہ اے مسلمانوں جو ایمان لائے ہو، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پکڑو، تم یہود و نصارہ کو نہ دیکھو کہ ان کا وضع کرتا، اٹھنا بیٹھنا، ان کا لباس، ان کا چہرہ کس طریقے کا ہے، تم پیغمبر علیہ السلام کی سنت کو دیکھو اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرو، یہ تمہارے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے۔ جناب ابو حاتم رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ امام ابو حاتم انہوں نے ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت فرماتے ہیں کہ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا اور فرمایا کہ آپ کے پاس جو حساب و کتابیں جو آپ نے دیا ہے وہ اس کا حساب و کتاب دو، اس کو آؤ اور بتلاؤ۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت ہے، تو جناب موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عیسائی تھا جس کو اپنا کاتب لکھا ہوا تھا، جو لکھتا پڑھتا تھا، جو رجسٹر جو سنبھال کے رکھتا تھا بھی فلاں فلاں یہ کاروبار کا جو جتنا بھی جو نظام تھا، تو جناب موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کاتب کو بھیجا جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوا اور اس نے وہ حساب و کتاب دیا۔ تو جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے تعجب کیا اور تعجب کا اظہار کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک عیسائی کو آپ نے کاتب رکھا ہوا ہے۔ تو پھر جناب موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور پوچھا کہ یہ جو آپ نے کاتب رکھا ہوا ہے، کیا جو ملک شام سے ہمارے پاس خط آیا تھا وہ یہ پڑھ سکتا ہے؟ تو جناب موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نہیں۔ پھر فرمایا کہ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یہ ہماری مسجد میں داخل ہو سکتا ہے؟ تو جناب ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نہیں۔ فرمایا کہ یہ جنابت کی حالت میں؟ فرمایا نہیں۔ کہتے کیوں داخل نہیں ہو سکتا؟ کہتے ہیں کہ یہ عیسائی ہے، مسلمان نہیں ہے، اس وجہ سے یہ داخل نہیں ہو سکتا ہمارے ساتھ۔ تو جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے میری ران پر تھپڑ ماری اور کہا کہ اس کو نکال دو، اور پھر جناب موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے نکال دیا اور